کل سے لے کر اب تک ناظرین جس طرح سے پورا جو خطہ جنگ کی لپیٹ میں یا کشیدگی کی لپیٹ میں آیا، یہ ایسکلیشن جو تھی، یہ اس کے بارے میں بہت سے تجزیہ کاروں نے جو لکھنے اور بولنے والے ہیں ان کمنٹیٹرز کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اٹ لکس لائک اے کیوروگرافڈ ویل پلانڈ اسٹریٹجک موو، کیونکہ یہ اس کو خاص طور پر جوڑا گیا، یعنی اسرائیل اور بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات جو ٹھیک کچھ گھنٹے پہلے، یعنی کل جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اس سے کچھ دیر پہلے وہ ملاقات ہوئی انڈیا اور اسرائیل کے وزیر اعظم کی، اور اسی کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران پر حملہ، پھر ایران کی طرف سے جوابی وار، اور اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریباً یہ پورا خطہ، پورا مڈل ایسٹ اس جنگ کی لپیٹ میں، اس کشیدگی کی لپیٹ میں نظر آتا ہے۔ آج اس صورتحال کے اندر پاکستان کے لیے یہاں سے ممکنہ طور پر کیا راستے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم ایک نہیں بلکہ ہمارے دو بارڈرز کے اوپر، ایک افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات جو چل رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو ہم سبق سکھا رہے ہیں جو اس نے دہشت گردی کی، ہم ٹی ٹی اے یعنی تحریک طالبان افغانستان کو سبق سکھا رہے ہیں، اس نے دہشت گردی کو سپانسر کیا، تو اس کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ، اگر پاکستان کی سالمیت کے ساتھ یا پاکستان میں جو ان کی حفاظت ہے پاکستانیوں کی، اگر اس پر کسی قسم کی بھی آنچ آئی تو پاکستان ہر حد تک اپنے تحفظ کے لیے، اپنی سالمیت کے لیے، اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کے تحفظ کے لیے جا سکتا ہے۔ تو یہ تو بڑا واضح پیغام ہم نے افغانستان کو دے دیا ہے، لیکن ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے بعد ایران کے کلیشز کے بعد ہمارے ایک نہیں دو بارڈرز پہ ڈسپیوٹ ہو گئے، پھر ایک پورا مڈل ایسٹ کا ریجن جو پورا خطہ ایک جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے، جہاں پر ایران کی طرف سے جوابی وار کے بعد اب توقع کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں یہ منظرنامہ مزید کشیدہ صورتحال اختیار کر سکتا ہے، خاص طور پہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کا متفقہ یا جو بھی لاحمل ہوگا ایران کے ان جوابی وار پہ، تو یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے۔ اس پوری صورتحال کے اندر ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی وہ آپ کے سامنے شیئر کریں۔ مشرف زیدی صاحب نے ٹویٹ کیا، پرائم منسٹر آف پاکستان کی گفتگو ہوئی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے، یہ بڑی اہمیت کی حامل کال ہے جو ہوئی ہے، یہ ٹویٹ کی صورت ہے۔ مشرف زیدی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، پرائم منسٹر محمد شہباز شریف had a telephonic conversation with his Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz this evening۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ The Prime Minister strongly condemned the serious regional escalation that had taken place as a result of the Israeli attack on Iran today, followed by the regrettable attacks on other Gulf countries, while assuring the Saudi leadership of Pakistan's full solidarity and support in the current situation. The Prime Minister said that Pakistan would always stand with its Saudi brothers and sisters at all times to come and under all circumstances. پاکستان نے فل سپورٹ کا اعلان کیا ہے سعودی عرب کو، جو ٹیلی فونک کانورزیشن ہوئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی اور ایم بی ایس کی، اس میں مزید انہوں نے ٹویٹ زیدی صاحب نے لکھا ہے، The Prime Minister said Pakistan was ready to play a constructive role at this difficult time and prayed that the blessings of the holy month of Ramzan would bring peace to the region at the earliest۔ تو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے مکمل اظہار یکجہتی بھی کیا ہے، ساتھ میں پاکستان نے اس کردار کا بھی عزم اس کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان اس خطے میں امن لانے کے لیے، ریجنل پیس اور سٹیبلٹی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، تو ادھر بھی ہم نے اس وقت یہی پیغام دیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل آئندہ کچھ روز کے اندر ہوتا ہوا نظر آتا ہے گلوبل اسٹیج پہ۔ شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، I spoke with my dear brother Crown Prince Mohammed bin Salman this evening to express Pakistan's strong condemnation of the dangerous regional escalation following the Israeli attack on Iran and subsequent attacks in the Gulf region. Pakistan stands in full solidarity with Saudi Arab and other brotherly Gulf countries in the perilous time. We remain ready to play a constructive role for peace and pray that the blessings of Ramzan bring calm in وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آ چکا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی موجودہ صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے اس تناظر میں تو بڑی اہمیت کی حامل یہ ٹیلی فونک کال ہے۔ گلف ممالک، خلیجی ممالک، ان کا لائحمل اب کیا ہوگا، ایران کے جوابی وار کے بعد اس خطے کی مجموعی امن و امان کی صورتحال، مجموعی امن و سلامتی کی صورتحال پر کیا فرق پڑیں گے، یہ وہ تمام چیزیں جس سے پوری دنیا کی توجہ اس وقت مرکوز ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے معاملات پر اگر آئیں اس پر ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ ٹھیک ایک دن قبل ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہیں ان سے سوال پوچھا گیا کہ پاکستان کے افغانستان کے معاملات کے اوپر، تو انہوں نے اس کے جواب میں جب کہا، جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اور پھر جو ٹویٹ بھی آئی سامنے امریکہ کی طرف سے، تو اس کو لگا کہ پاکستان کو ایکنالج کیا امریکہ نے کہ دہشت گردی کے خلاف، ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کے خلاف پاکستان کی یہ کارروائیاں امریکہ سپورٹ کر رہا ہے ان کارروائیوں کو، اور امریکہ کی طرف سے ڈپلومیٹک نوڈ ملا ان تمام کارروائیوں کو۔
لیٹس ہیئر دس کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو سوال پوچھا گیا انہوں نے کیا کہا. لیٹس ہیئر دس. تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا اس وقت کہ یہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی. ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو اس وقت کردار ہے اور پاکستان کا جو کیس ہے وہ دنیا بھر میں ایکسیپٹ کیا گیا ہے, کیونکہ پاکستان دہشت گردی اور اپنے ملک کے تحفظ, اپنے امن و امان, اپنی سوورینٹی اور اپنے ڈیفنس کے اندر یہ سب کچھ کر رہا ہے. یہ وہ تمام ٹی ٹی پی کے کیمپس, ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس, ٹی ٹی اے کی جو ماسٹر پراکسی کے طور پہ کردار, پاکستان مخالف, فتنہ ہندوستان, فتنہ خوارج, جو پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرتے رہیں. کیونکہ یہی مشرف زیدی صاحب سے سوال الجزیرہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں, جو وکٹمز تو وہ ہیں جو کہ معصوم شہری جو دہشت گردی میں جو کاروائیاں ٹی ٹی پی نے کی ہیں پاکستان کے اندر, وہ اے پی ایس کے معصوم بچے ہوں, وہ ریسنٹلی اسلام آباد کی مسجد میں ہونے والے شہید ہوں, تو کیا وہ ذمہ دار ہیں دہشت گردی کے؟ یہ یقینی طور پہ ٹی ٹی پی اور اس کا انفراسٹرکچر ہے, اور پاکستان کو مکمل حق حاصل ہے تمام قوانین, انٹرنیشنل لاز, نارمز, سٹینڈرڈز کے مطابق, اخلاقی, معاشرتی, ہر لحاظ سے. اور یہ امریکی صدر نے بھی ایکنالج کیا, امریکہ نے بھی ایکنالج کیا کہ پاکستان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ افغانستان کے اندر موجود دہشت گردی کے اس انفراسٹرکچر کو نہ صرف ڈسمینٹل کرے بلکہ اپنے اہداف کے حصول تک اس کو جو ہے اس پر جاری رکھے. ڈی جی آئی ایس پی آئی نے بھی کل کہا تھا کہ دا آپریشن ول کنٹینیو, جب تک یہ جو پرائم منسٹر نے اس کا اپروول دیا ہے, اور دا آپریشن ول از کنٹینیوئنگ. لیکن ابھی جو اطلاعات تھی ریسنٹ وہ یہی تھی کہ ڈیو ٹو ایریل ڈسٹربنسز جو ایران کے معاملات ہیں, جو آن ایئر جو اس وقت آپریشنز پی ایف کے ہیں وہ کچھ دیر کے لیے پاز ہے ان میں, لیکن جو آن گراؤنڈ آپریشنز ہیں وہ جاری ہیں. فہد حسین صاحب نے ٹویٹ کیا, سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ ود یو ایس اینڈ اسرائیل اٹیکنگ ایران, پاکستان ناؤ فیسز اے 3 border چیلنج. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ 3 بارڈر سے اب ہمیں چیلنج ہے, ایسٹرن, ویسٹرن, یعنی ایران, افغانستان اور انڈیا. ہیئر آر دا کی ٹیک اویز. وی نیڈ کلیئرٹی آن واٹ آر آر آبجیکٹیوز in the conflict with Afghanistan. Deterrence against terrorism requires severe degradation of the TTP, terror infrastructure and Taliban regime. تو ہمیں ہر حال میں اپنا جو پہلا ہدف ہے کہ دہشت گردی کے ان تمام نیٹ ورکس کا خاتمہ کرنا ہے, اس انفراسٹرکچر کو نیست و نابود کرنا ہے, ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور انہوں نے مزید لکھا ہے کہ with the border with Iran volatile now, we must aim to achieve our objectives against TTA and TTP with lightning speed and devastating effects. This conflict must not prolong. تو اب جو کام ہمیں شاید کچھ دیر میں کرنا تھا وہ کام ہمیں اور تیزی سے لائٹنگ کی سپیڈ کے اوپر تیز رفتاری کے ساتھ, برق رفتاری کے ساتھ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے. یعنی ٹی ٹی اے کا اور ٹی ٹی پی کا جو انفراسٹرکچر ہے دہشت گردی کا, اس کا مکمل صفایا پاکستان کو اب کرنا چاہیے. تو فہد حسین صاحب نے مزید اس میں کہا کہ ود یو ایس فلی سپورٹنگ اس اینڈ ریجنل کنٹریز اینڈ ناٹ انٹرویننگ, وی ہیو فل ڈپلومیٹک اسپیس to conduct massive kinetic operations inside Afghanistan and cripple the ability of the regime and its proxies to launch terrorism in our homeland. تو انہوں نے مزید جو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی میں نے آپ کو بات سنائی اس کا حوالہ دیتے ہوئے, امریکہ کا جو آفیشیل ورژن ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے فہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ جو ڈپلومیٹک اسپیس حاصل ہے ہمیں, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں دہشت گردی کے اس نیٹ ورک کا خاتمہ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں ڈپلومیٹک اسپیس حاصل ہے, ہمارے اس حق کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ہم اپنے سیلف ڈیفینس میں یہ کاروائیاں کر رہے ہیں اور عالمی قوانین کے تحت کر رہے ہیں, اور ڈپلومیٹکلی کوئی ہمیں اسپیس بھی اویلیبل ہے اور کسی ملک نے دراندازی بھی نہیں کی اس کے اوپر, نہ مذمت کی ہے. تو پاکستان کے پاس پورا اسپیس اویلیبل ہے کہ وہ اس دہشت گردی کی جڑ جو افغانستان میں موجود ہے اس کا مکمل خاتمہ کرے اور اس خاتمے کے بعد اپنے اہداف کا حصول جلد سے جلد اس کو ممکن بنائے. مزید انہوں نے کہا کہ یو ایس اسرائیل اٹیک آن ایران از لائکلی ٹو ایسکیلیٹ conflict with a real danger of greater conflagration in the region. If Iran targets US bases in the region as well as Israel, this would lead to massive destabilization politically and economically. اور definitely کیونکہ یہ بڑا اہم پہلو ہے ناظرین کہ ہم جو اس وقت اس کے معاشی اثرات ہوں گے وہ ابھی ہم اس پر بات نہیں کر رہے, لیکن ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل آئل پرائسز کے اوپر, کیونکہ پاکستان کا مین امپورٹ بل جو ہے, ہمارا تیل کا بڑا امپورٹ ہے, ہماری فیول کنزمپشنز ہیں, ہماری جو پاور مکس ہے, پاور گریڈ ہے, اس کا جو مکس ہے دیٹ از بیسڈ آن تھرمل. تو بڑا حد تک ہمارا انحصار جو ہے امپورٹ آف آئل پر ہے, اور جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کانفلکٹ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو اس کا بڑا ڈراسٹک اکنامک افیکٹ آئے گا. اور دوسرا پھر جو افیکٹ آنا ہے وہ ریمیٹنسز کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی آنا ہے, کیونکہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہاں سے ہمارے جو لیبر موجود ہے, جو پاکستانی اوورسیز موجود ہیں, ان کی جو ریمیٹنسز پاکستان آتی ہیں بلینز آف ڈالرز میں, وہ ہمارے میجر ایکسٹرنل انفلوز ہیں. تو اگر یہ پورا جو صورتحال ہے مڈل ایسٹ کے اندر زیادہ دیر پرولونگ کرتی ہے, ایسکیلیٹ کرتی ہے, تو ڈیفینیٹلی ریمیٹنسز پر بھی اس کا فرق پڑے گا, آئل پرائسز پر تو فرق پڑے گا ہی. تو یہ دو بڑے
میجر امپیکٹ ہوں گے پاکستان کی ایکسٹرنل سائٹ پہ جو امپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اکنامک امپیکٹ اس کا ڈیفینیٹلی آگے جا کر ہو سکتا ہے. مشاہد حسین سید صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آیا, انہوں نے کہا کہ اسرائیل امریکن ایگریشن اگینسٹ ایران ہیز گریو امپلیکیشنز فار دا ریجن اینڈ پاکستان اف گاڈ فاربڈ. انہوں نے ایک بڑا انفورسین ایک سینیریو انہوں نے کریٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر اف گاڈ فاربڈ اللہ نہ کرے ایران لوزز دین اسرائیل ڈی فیکٹو بارڈر ول بی ایٹ تافتان آن پاکستان بارڈر. یعنی اگر ایران جو ہے اس وقت اس کو شکست ہوتی ہے تو تافتان کے بارڈر کے اوپر اسرائیل آ جائے گا. یعنی ایک طرف پاکستان کے لیے یہ خدشہ ہوگا, دوسری طرف انڈیا ہوگا. انڈیا اسرائیل ایکسس, یہ پورا ایک نیکسس بن جائے گا. ول ٹائٹن اسکویز آن پاکستان کریٹنگ نٹ کریکر سچویشن. اور پھر بلوچستان اور پاکستان کا نیوکلیر پروگرام وہ کی کوشش ہوگی کہ اس کو ہدف بنائے, کیونکہ ایک طرف اگر ایران میں کامیابی اسرائیل کو ملتی ہے تو ادھر ایران, ادھر انڈیا, اور پھر پاکستان کے لیے بڑی ٹف سچویشن ہو جائے گی, دوسری طرف افغانستان. تو انہوں نے مزید کہا مشاہد حسین صاحب نے کہ ارجنٹ نیڈ فار پاکستان ٹو ڈیفیوز دیز ٹینشنز ود افغانستان as well as giving a healing touch at home to diffuse political polarization.